میرے دل میں عمیرہ اصغر کے لیے بہت رسپیکٹ ہے اور بہت دعائیں ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، لیکن لاسٹ نائٹ میری اسٹیٹمنٹ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ انہیں سمجھانا بھی میرا فرض بنتا ہے، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان بہنوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کیونکہ جو باتیں وہ لوگ کرتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو ایسے حقوق سے نوازا ہے کہ آج کا ماڈرن دور بھی ان حقوق تک نہیں پہنچ سکتا۔ رہی بات میرے اسٹیٹمنٹ کی، اس کا اردو ترجمہ کر لیتا ہوں، شاید انگلش کچھ لوگوں کو، کچھ بہنوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے لکھا تھا کچھ عورتیں آزادی چاہتی ہیں، تنہائی چاہتی ہیں، خود مختاری چاہتی ہیں، لیکن آخر میں بچتا کیا ہے کہ ان کی لاشیں سڑ گل جاتی ہے لیکن کوئی خبر تک نہیں رکھتا۔ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں نے یہ لکھا ہوا تھا۔ اب آپ بتاؤ اس میں نے کیا غلط بولا اور کہاں میں نے کسی کے کیریکٹر پہ کوئی انگلی اٹھائی؟ انڈیپینڈنس اور فریڈم بری بات نہیں، لیکن اگر ان میں کوئی لمیٹیشنز نہ ہوں، اور اگر لمیٹیشنز نہ ہو تو وہ بربادی بن جاتی ہے۔ انہی لمیٹیشن سے ان لوگوں کو کچھ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سالوں کی محنت جو عورتوں کو روڈز پہ لے کے آتے ہیں، فورن فنڈنگز لے کے، کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ سب پہ پانی پھر جاتا ہے، تو اس چیز سے ان کو مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پہلا واقعہ نہیں جس کی مرنے کی خبر 1 مہینے کے بعد ملی ہے۔ اس طرح کی کئی واقعات ہیں، جب نیبرز کو اسمیل محسوس ہوتی ہے تو وہ رپورٹ لکھواتے ہیں، اس کے بعد پولیس کارروائی میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلانا شخص، فلانا ایکٹر، فلانی ایکٹریس، فلانا سنگر 1 ہفتے پہلے مر چکی ہے۔ یہ فیلڈ بہت ہی زیادہ گلیمرس نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اپنے اچھے مومنٹ شیئر کرتے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال آپ عمیرہ کا ہی لے لیں، اس کے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، وہ اسکائی ڈائیونگ بھی کر رہی ہے، وہ دنیا بھی گھوم رہی ہے، شوٹس بھی کر رہی ہے، بہت ہی گلیمرس نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن بیک سٹیج کیا ہو رہا ہے کہ وہ 6 مہینے سے گھر بیٹھی ہے، اسے کوئی کام نہیں مل رہا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا رینٹ دے پائے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا بل دے پائے، اور بالکل تنہا ہے، کوئی اس کا سپورٹ نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا غم سننے والا تک نہیں۔ دیکھیں مجھے اس فیلڈ سے اور اس فیلڈ کے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا، جہاں کام سمجھ آیا تو وہاں پہ کام کیا، جہاں سمجھ نہیں آیا واپس چلا گیا، اور یہ آپشن ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا، کیونکہ کافی لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال دیا جائے، اور اس فیلڈ کے لوگ مجبوریوں کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس فیلڈ میں مجھے 5 سال سے زیادہ ہو گیا، کون سا ڈائریکٹر ہے جو مجھے نہیں جانتا، کون سا پروڈکشن ہاؤس ہے، کون سا ٹیلنٹ ایجنسی ہے جو مجھے نہیں جانتا، لیکن ویئر آئی اسٹینڈ ٹوڈے جسٹ بیکاز میں ان کے رنگ میں رنگتا نہیں، میں ان کی سوچ اختیار نہیں کرتا، میں ان کی پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ اس فیلڈ میں آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ میں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ بھیڑیا ایک خونخوار جانور ہے، وہ اپنے شکار کو کیسے گھیرے میں لیتا ہے؟ وہ سب سے پہلے بکری کو سمجھاتا ہے، بہلاتا ہے، پسلاتا ہے کہ تم بہت خاص ہو، تمہیں اپنے جھنڈ سے نکل کے دنیا دیکھنی چاہیے، تم بہت آگے تک جا سکتی ہو، تم بہت کامیاب ہو سکتی ہو، تم اپنا ٹیلنٹ، تم اپنی زندگی ضائع ویسٹ کر رہی ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پوری دنیا دکھاتا ہوں اور میں تمہیں کامیاب بناتا ہوں۔ بکری اس کی چال میں آ کے نکل تو جاتی ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس خونی درندے کا شکار بن جاتی ہے۔ آج کل کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہی پسلائی جاتی ہیں، اور جب انہیں اندازہ ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید اگر آج عمیرہ اصغر زندہ ہوتی تو وہ ضرور میرے باتوں سے اتفاق کرتی، اور جو زندہ ہیں اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں اکیلے رہنا، سروائیو کرنا اتنے مہنگے اور پوش سٹی میں بہت مشکل بات ہے، اور جو لڑکیاں اس فیز سے گزر رہی ہیں وہ تمام لڑکیاں میرے باتوں سے ضرور اتفاق کریں گے، بھلے سوشل میڈیا پہ نہ کرے لیکن دل ہی دل میں ضرور کریں گے۔ عمیرہ اصغر کے اگر پیرنٹس نے، اگر اس کے بھائی نے، اس کے گھر والوں نے اس کی میت کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تو بہت ہی گھٹیا کام کیا انہوں نے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا عمیرہ اصغر جب اپنے گھر میں تھی تو زندہ تھی، اپنے گھر سے زندہ نکلی، لیکن اس فیلڈ کے درندے بھیڑیوں نے اسے زندہ رہنے نہیں دیا۔ میں ان دونوں قسم کے مردوں کو مثال دے کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ہر گھر میں مرد برے نہیں ہوتے، ہر گھر میں عورتیں بری نہیں ہوتی، 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، اور بہت ہی کم، بہت ہی ریئر کیسز ہیں جہاں پہ مرد اس طرح کے ظالم اور جابر نکلتے ہیں۔ اب جب عمیرہ کے گھر والے چلو گندے بھیڑیا تھے، ٹھیک ہے، میں ان کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جیسے بھی تھے بھیڑیے تھے، وہ سبزی خور تھے، ویجیٹیرینز تھے، لیکن جو باہر کے بھیڑیے ہیں، گھر میں 1 تھا یا 2 تھے، ٹھیک ہے، لیکن باہر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، خونخوار بھیڑیے ہیں جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی شکار ان کے ہاتھ لگے اور وہ اسے نوچ کھا جائے۔ سیم کیس عمیرہ اصغر کے ساتھ تھا، گھر میں تھی، سیف تھی، باہر آئی وہ سروائیو نہیں کر پائی۔
اب اللہ جانے اس کا قتل ہوا تھا یا اس نے سوسائڈ کی تھی یا کوئی ویسی طبی مرض کی وجہ سے وہ وفات پا چکی تھی، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹس یہ ثابت کرنے سے قاصر رہے ہیں کیونکہ اس کی باڈی بہت ہی ڈیکمپوز ہو چکی تھی۔ اب ان بہنوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دفعہ میری بات سمجھنے کی نیت سے سن لیں، شاید آپ لوگوں کو کچھ باتیں میری درست لگیں۔ کیا آپ لوگوں کو وہ بھیڑیے منظور ہیں جو نہ آپ کی معصومیت کی قدر کرتے ہیں، نہ آپ کی خواہشات کی قدر کرتے ہیں، نہ وہ آپ کی کامیابی کی قدر کرتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کو منظور ہے؟ یا وہ بھیڑیے جو ویجیٹیرینز ہیں، جو آپ لوگوں کو آنے والے مصیبتوں سے، آنے والے مشکلات سے بچانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں نہ کیا کرو، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ ان کو ملامت کرتے ہیں جن کے گھر میں آپ پلی بڑی ہوئیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو کیا آپ لوگوں کو کیسے یہ یقین ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگ ٹھیک ہوں گے؟ وہ تو بہت بڑے ظالم ہیں۔ انسان دو چیزوں سے سیکھتا ہے، یا تو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے یا تو کسی اور سے نصیحت لے کے سیکھتا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، کسی اور کی غلطی سے سیکھنا ہے تو سیکھ لیں، آپ کے پاس وقت بھی ہوگا، آپ سدھرنے کا ٹائم بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنے غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ نے کے پاس۔